ایک زمانہ تھا جب مکہ کے زمین پر انسان کی قیمت اس کے رنگ اور نسل سے طے کی جاتی تھی۔ غلامی عام تھی اور آزادی صرف امیروں کا حق۔ لیکن ایسے زمین سے ایک ایسا نام ابھرا جس نے دنیا کو برابری، ایمان اور حیثیت کا اصل مطلب سکھایا۔ وہ نام تھا حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ۔ اکثر لوگ یہ جانتے ہیں کہ بلال ایک غلام تھے، مگر بہت کم جانتے ہیں کہ ان کے رگوں میں کبھی بادشاہوں کا خون بہتا تھا۔ ان کی والدہ حمامہ حبشہ ایتھوپیا کے ایک شہزادی تھی جو ابرہہ کی شکست کے بعد مکہ میں قیدی بنا لی گئی۔ انہوں نے مکہ کی ایک سردار امیہ بن خلف نے خرید لیا اور انہیں کے گھر میں ایک دن ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا بلال۔ غلامی میں پیدا ہونے والے بچہ لیکن دل میں شاہ جیسے عظمت۔ ماں نے انہیں سکھایا، بیٹے اگر دنیا تجھے جھکنے کو کہے تو یاد رکھنا اللہ کے سوا کسی کے آگے نہ جھکانا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن مکہ کے گلیوں میں ایک نئی آواز گونجی، کہو اللہ ایک ہے۔ یہ آواز تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بلال کے دل میں کچھ بدل گیا۔ انہیں لگا یہی وہ سوچ ہے جس کی تلاش برسوں سے تھی، اور انہوں نے چپکے سے اسلام قبول کر لیا۔ جب ان کے مالک امیہ بن خلف کو یہ خبر ملی تو آگ بگوالا ہو گیا۔ اس کے نزدیک یہ بغاوت سے بھی بڑا جرم تھا۔ ریت پر لٹا دیا گیا۔ بلال کو سورج آگ برسا رہا تھا اور ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا گیا۔ امیہ چلا کر کہتا، کہہ دو لات اور عزی تمہارے خدا ہے، لیکن بلال کی زبان سے صرف ایک ہی لفظ نکلتا، احد احد، اللہ ایک ہے، صرف ایک۔ ہر کوڑے، ہر پتھر، ہر اذیت کے باوجود یہی صدا فضا میں گونجتی رہی، احد احد۔ جب یہ ظلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو وہ برداشت نہیں کر سکے۔ انہوں نے امیہ سے کہا، اگر تمہیں اس پر رحم نہیں آتا تو ایسے مجھے بیچ دو۔ امیہ ہنس کر بولا، اگر خریدنا ہے تو بڑی قیمت دے کر۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے بغیر جھجک کی سونا چاندی سب ادا کر دیا اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرتے ہوئے فرمایا، آج سے تم اللہ کے بندے ہو، کسی انسان کی نہیں۔ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی تو سوال ہو، نماز کا وقت لوگوں کو کیسا بتایا جائے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں ایسی آواز چاہیے جو ایمان کو جگا دے۔ سب کی نظریں بلال پر جائے ٹھہرے اور پھر فضا میں گونجی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تھی اسلام کی پہلی اذان۔ سالوں بعد جنگ بدر میدان میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرانا ظلم امیہ بن خلف مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہوا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے دیکھا اور کہا، یہ وہی ہے جو مکہ میں مجھ پر ظلم کرتا تھا، اور ایسی میدان میں اللہ نے انصاف مکمل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے تو مکہ کی وہی سردار جنہوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کیا تھا آج خوف سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال جاؤ اور کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اللہ کے نام بلند کرو۔ بلال کعبے کے چھت پر چڑھے اور بلند آواز سے اذان دی۔ وہی مکہ جہاں کبھی انہیں ریت پر گھسیٹا گیا تھا
آج انہیں کی آواز ایمان کی علامت بن گئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دینے کی کوشش کی، لیکن جب وہ محمد رسول اللہ پر پہنچے تو ان کی آواز رک گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگی اور پورا مدینہ راز و قطار رونے لگا۔ اس دن کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اذان نہ دی۔ وہ شام سویرا چلے گئے، جہاں ایک دن وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں مسکرائے ہوئے نظر آئے اور پھر خواب ہی میں مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن و حسین نے فرمایا، چچا ایک بار اذان دے دو تاکہ نانا کی یاد تازہ ہو جائے گی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان شروع کی، مگر جب محمد رسول اللہ کہا تو آواز ٹوٹ گئی۔ پورا مدینہ پھر سے رو پڑا۔ یہ ان کی زندگی کی آخری اذان تھی۔ گزرتا گیا، سلطنتیں مٹ گئی، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ابھی زندہ ہے۔ دنیا کے ہر گوشے میں جب اذان گونجتی ہے، کہیں نہ کہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مسکراہٹی ہے۔ وہ غلام جیسے نے انسانیت کو سکھایا کہ عزت ایمان سے ہی رنگ یا نسب سے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک نام جو ہمیشہ عہد کی طرح گونجتا رہے گا۔